بل الذین کفروا یکذبون، بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں۔ یہاں ذرا نوٹ کر دیجئے، یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے، کفر اور تکذیب، کفر اور تکذیب، والذین کفروا بآیاتنا وکذبوا۔ تو کفر اور تکذیب یہ کیا صرف تکرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ؟ کفر کے معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا۔ فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ ان گواہیوں کو ابھارنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئی، ان کی تکذیب کر رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دو جرم علیحدہ ہیں۔ اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مضمر ہیں انہیں چھپانا، دبانا، لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا، یہ ڈھٹائی کی حد ہے۔ پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافت عرضی کا چارج سنبھالتے وقت، اب اتر جاؤ یہاں سے، اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو اب زمین کا، اور وہاں کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ کفر پہلا جرم اور تکذیب یہ مہا جرم۔ کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ماحول کے اثرات تھے، آپ ذہول میں رہے، آپ دبے ہوئے تھے، لیکن جب وہ روشنی آ گئی پھر اس کی تکذیب، یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخری حد کو پہنچ گیا۔ بل الذین کفروا یکذبون، یہ کافر جو ہے جھٹلا رہے ہیں۔